السلام علیکم ناظرین۔ حج بھی ہو گیا، عید بھی گزر گئی۔ عید گزرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے پاکستان میں سیاسی اللہ گلا اور اس میں چہ میں گوئیاں جو ہیں وہ زوروں پر ہیں۔ اس وقت 3 موضوعات جو ہے وہ زیر بحث ہیں، مدبروں کے، دانشوروں کے اور تجزیہ نگاروں کے۔ ان میں پہلا ہے الیکشن، آنے والے عام انتخابات۔ دوسرا ہے نواز شریف کی پاکستان واپسی، اور تیسرا موضوع ہے کہ آنے والے آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس کے وننگ چانسز ہیں، یا حکومت جو ہے یہ کون بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو ہم آج کی اس گفتگو میں ان تینوں موضوعات پر بات کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ سب سے پہلے جو ہے الیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، چونکہ یہ قانونی تقاضا ہے۔ 2 ماہ بعد جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر یا 3 ایک مقررہ مدت ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت مقررہ پر جو ہے الیکشن ہو جائیں گے، اور یہ سال جو ہے یہ انتخابات کا سال ہوگا، جبکہ انہی کے بعض ساتھی جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے 5-6 ماہ جو ہے آگے چلے جائیں، یا مارچ نیکسٹ ایئر جو مارچ ہے، اپریل جو ہے اس میں انتخابات ہو جائیں۔ ان کے کہنے کی یہ وجوہات ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے، اور یہ مختلف رائے ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے، زرداری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے یہ اپنے وقت پر ہو جائیں، یہ آئین سے جو ہے ہم لوگ کھلواڑ نہ کریں، اور جو آئین ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف میں پہلے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں تفصیلاً، نون لیگ اور اس کے پی ڈی ایم میں جو لوگ ہیں ان کے ازادی، اور دوسری بھی بعض قوتیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے عمران خان کا قصہ جو ہے یہ پہلے جو ہے یہ مکمل ہو، اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں ان کا فیصلہ آ جائے، یا کم سے کم جو بڑے مقدمات ہیں 4-5 جو ہیں ان کے اوپر بڑے مقدمات ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہے متوقع ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ جب بھی اس کے مقدمات جو ہے عمران خان کے ان کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد میں جو ہے الیکشن میں جایا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ویسے یہ پکی بات ہوگی ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا، وہ بالکل آؤٹ ہو چکا ہوگا اس کھیل سے، اس میدان سے، الیکشن والے سے۔ تو یہی نون لیگ کا جو ہے یہ خواہش ہے کہ عمران خان نہ ہو، وہ نااہل ہو جائے، ڈسکوالیفائی ہو جائے، یا اس کی جماعت پہ پابندی لگ جائے، پھر جو ہے الیکشن ہو اور ہم اس میں جو ہے یہ حصہ لیں۔ یہ الیکشن میں جو ہے نا یہ آراء جو ہے یہ پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کہ نون لیگ کی خواہش جو ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ یہ البتہ یہ منحصر ہے کہ ہو سکتا ہے 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے عمران خان کا کوئی ایک عدد بڑا فیصلہ آ جائے جس میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے اسی سال کے اختتام پر جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری چیز ہے جی نواز شریف صاحب کی واپسی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے ویسے تو جو ہے وہ ہرڈل ان کی جو مین تھی وہ ختم ہو گئی ہے، قانون بن گیا ہے، ایکٹ بن گیا، پاس بھی ہو گیا، صدر صاحب نے اس پہ سائن بھی کر لیے، تو وہ جو تایات نااہلی والا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے، ممبر قومی اسمبلی بھی بن سکیں گے، اور سیاست میں کھل کر حصہ بھی جو ہے وہ لے سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ 2 رائے ہیں۔ ایک دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود کیا کہتے ہیں اپنی واپسی کے بارے میں، یا وہ خود کیا چاہتے ہیں،
اور دوسرا لوگ کیا کہتے ہیں۔ پی ایم ایل کے جو ورکر ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ تو کہیں گے یہ کل نواز شریف آئے، نواز شریف کے بغیر جو مزہ نہیں آتا، نواز شریف آئیں ہم لیڈ کریں کمپین کو، ہم جو ہے نا الیکشن جیتیں گے یہ وہ، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے ان پر جو ہے وہ نااہلی کے علاوہ جو ہے ان پر بہت سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں اور ان مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے، اور ایک مقدمے میں تو غالباً وہ اسلام آباد کورٹ نے ان کو شاید اشتہاری بھی قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو جب تک جو ہے ان کو یہ شیورٹی نہ ہو کہ میں جا کے جب پاکستان میں جاؤں تو میری گرفتاری نہ ہو، میں سیف سائڈ ہو، تب جا کر جو ہے میں پاکستان جاؤں، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، یہ جب ریٹائر ہو جائیں، یا جس طرح پہلے سلسلہ ہوتا رہا ہے، حمزہ شہباز جب واپس آئے تو ان کی ضمانت کا بھی بندوبست کیا گیا، وہ ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ملک واپس آ گئے۔ اسی طرح اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے ان پر بھی مقدمات تھے، ان کو بھی واپسی پر جو ہے آنے سے پہلے جو ہے نا کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہی آئیں گے آپ کی ضمانت ہو جائے گی، شیورٹی دی گئی۔ اگر اس طرح کی شیورٹی نواز شریف صاحب کو ملتی ہے تو تب وہ جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، میں آگے چل کر اس کا ذکر کروں گا، وہ کیوں آئیں گے اور کیسی صورت میں پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو ساتھ میں جو ہے اصل میں بڑا مسئلہ جو ہے ان کی صحت کا بھی ہے۔ ہم جو ہے یہ مخالفت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہاں سے بھاگ گئے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو پرابلم تھی، اور اب بھی جو ہے نا ان کی صحت جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے۔ چلتے پھرتے تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بلڈ کا جو پرابلم ہے اور ان کی صحت کا جو پرابلم ہے وہ مسئلہ ادھر کا موجود ہے، اور وہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک وہ جو ہے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، زیر علاج ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے اگر مشورہ دیا تو تب جا کے جو ہے نا وہ آئیں گے۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک ہوتا ہے وننگ جو ہے صورتحال یا وننگ ماحول۔ وننگ جب ماحول نواز شریف کو نظر آئے گا کہ میں یا میری پارٹی جو جیت رہی ہے اور پاکستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، تب جا کر نواز شریف یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے۔ اگر کہیں سے ان کی جماعت یا دیگر ذرائع سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم جیت نہیں رہے تو وہ شاید پھر جو ہے وہ نہ آئیں۔ دیکھیے اب اسی سلسلے میں دبئی میں جو حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، نواز شریف بھی گئے ہیں وہاں پر، مریم نواز بھی گئی ہیں، ادھر سے پاکستان سے زرداری صاحب گئے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی گئے ہیں وہاں پر۔ شہباز شریف تو پہلے بھی جو ہے ان پکچر تھے اور ان کو سارے حالات کا علم ہے۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ بھی میں بات پہلے کر چکا ہوں، لیکن ابھی جو تازہ جو ہے وہاں سے جو ہے نا اپڈیٹس آئی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کو یہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدارت تک جو ہے، ملک کی صدارت جو ہے وہ چلیں پیپلز پارٹی کے جو ہے ہم گود میں ڈالتے ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ کا امیدوار میں ہوں۔ اب اس پہ کمپرومائز جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے یہ بات چیت وہاں پر چل رہی ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں آؤں گا، جیتوں گا، اور پھر جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے کرسی پہ جو ہے بیٹھوں گا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاید جو ہے ان کا کمپرومائز بھی ذرا مشکل جو ہے نظر آئے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس چیز پہ مان جائیں گے۔ ویسے ان کے اندر جو ہے یہ چونکہ کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے درمیان اتنا بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس بات پر تو یہ اس لیے متفق ہیں، اکٹھے اسی بات پہ ہیں عمران خان کی مخالفت میں، کہ اگر ہم الگ الگ ہوئے تو وہ جو ہے نا لکڑی کے سٹکس کی طرح ہم سارے جو ہے نا ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس کو عمران کو باہر کرنے کے لیے ان کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنے لیے صدارت لیتے ہیں یا کسی اور ساتھی کے لیے، کیونکہ وہ صدر تو پہلے بھی رہ چکے ہیں۔
تو نواز شریف کا اگر وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں مطالبہ تو پھر تو ان کا جو ہے معاملات جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آئندہ مستقبل میں بھی جو ہے ان کے معاملات صحیح چلیں گے۔ ویسے ایک حد تک وہ مان بھی چکے ہیں زرداری صاحب، اس لیے کہ زرداری صاحب نے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کروایا ہے اور دیگر ممالک کی طرف سے بھی ایک سروے یا ان سے بھی جو ہے گائیڈ لائن لی گئی ہے کہ پاکستان کی صورتحال آئندہ جو بنتی ہے اس میں آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں۔ تو وہاں سے زرداری صاحب کو جو فیڈ بیک ملی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں مرکز میں نواز لیگ جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیت جائے گی اور اگلی حکومت جو ہے نواز لیگ کی بنے گی۔ اور شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے دبئی میٹنگ میں زرداری صاحب نے نواز لیگ سے اور نواز شریف اور شہباز شریف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے ہمیں جو ہے 8-10 سیٹیں جو ہیں جو ہم جیتیں گے وہ تو جیتیں گے، لیکن جو ہم جیتنا چاہتے ہیں اور حال میں جیتنا چاہتے ہیں ان پہ جو ہے ہماری جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم سے کریں اور وہاں آپ اپنا جو ہے کوئی امیدوار کھڑا نہ کریں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، مثال کے طور پر قمر زمان قاہرہ صاحب کی سیٹ ہے، افضل چند کی سیٹ ہے، اسی طرح زرداری صاحب سابق وزیر اعظم جو گیلانی صاحب ہیں ان کے خاندان کی سیٹیں ہیں، تو ان پہ جو انہوں نے 8 سیٹیں یہ خبر آئی ہے کہ 8 سیٹیں مانگی ہیں نون لیگ سے۔ تو یہ اسی لیے جو ہے زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب میں جو ہے یہ نواز لیگ جو ہے یہ جیت جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا اب نون لیگ سویپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا تحریک استقلال کا، تحریک انصاف کا جو ہے شیرازہ بکھر چکا ہے۔ تو اب وہ جو ہے ایسا ایک خواب ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جس بندے کو ٹکٹ دوں گا، میں جیل میں ہوں یا کدھر ہوں، میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا۔ یہ ایسا جو ہے اب ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح جو لوگ جو ہے استحکام پارٹی کے ساتھ ہیں وہ بھی بعض لوگوں کی خام خیالی ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ ہے کہ عقل کا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی چند سیٹیں لینے کے لیے نواز لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں اور نواز لیگ بھی جو ہے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ کام کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ تو پنجاب اور نیشنل اسمبلی کی حد تک تو یہ سارے معاملات جو ہے کلیئر ہو گئے ہیں، اور سندھ جو ہے یہ آلموسٹ آل جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ہی پاس رہے گا، میجارٹی ان کی ہوگی۔ لیکن جماعت اسلامی بھی اس دفعہ وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کم سے کم جو ہے ایم کیو ایم کے پیچھے پوری طرح کھڑی نہ ہو۔ دیکھیں کہ ماضی میں جو ہے ایم کیو ایم جو بھی گل کھلاتی رہی ہے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ اس کے سر پہ جو ہے وہ ناچتے رہے ہیں اور کامیابیاں سمیٹتے رہے ہیں۔ حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے، گو کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہیں شاید وہاں تک جو ہے ان کا ووٹر جو ہے وہ نہ جائے، لیکن صوبائی اسمبلی کی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لوور لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ ابھی جو ہے ان کا ووٹر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف بھی وہاں سے جو ہے نا بالکل غائب ہو جائے گی اور ایم کیو ایم ایکٹیو ہو جائے گی۔ پھر ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ جو ہے کنٹریبیوشن یا حصہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو مل سکتا ہے۔ ادروائز آن دا ہول اگر سندھ کی بات کریں تو وہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہی پاس رہے گا، حکومت بنانے میں بھی وہ جوڑ توڑ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ہے اس وقت جو ہے صورتحال چل رہی ہے، تحریک جو ہے انصاف جو ہے یہ آلموسٹ فنش ہے، البتہ ان کا ایک مضبوط دھڑا جو ہے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں وہ ایکٹیو ہے اور وہ اپنی جو ہے چند سیٹیں نکالے گا۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کا بھی وہاں پر ووٹ بینک ہے اور وہ بھی 2-3 شاید جو ہے وہ سیٹیں لے لیں۔ باقی اصل جو ہے معاملات ہیں اے این پی
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نواز لیگ کا کوئی وہاں پر کوئی اثر رسوخ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اگر واضح کوئی اکثریت نہ ملے پارٹی تو جو میجارٹی پارٹیز ہیں وہ ولی خان کی جو ہے ANP اور پیپلز پارٹی ہوگی. پھر یہ مل کے جو ہے نا حکومت کریں گے. اسی طرح بلوچستان میں بھی ڈیفرنٹ یہ بھی جو موجودہ حکومت کے پارٹنرز ہیں ان کے جو حامی ہیں یا یہ خود یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے نا یہ سیٹیں جیتیں گے. آخر گورنمنٹ جو ہے مرکز کی منشا کے مطابق جو ہے یہ گورنمنٹ تشکیل دے جائے گی. تو یہ منظرنامہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے مستقبل میں, اور یہ اس پہ جو لوگ ہیں یہ پریڈکشن جو ہے یہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دبئی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ جو ہے خاطر خواہ کو نتیجہ نکلتا یا اس پہ جو ہے یہ ڈٹے رہیں گے دونوں فریق جو ہیں. اسی طرح جو خواہش ہے نون لیگ کی کہ عمران خان آؤٹ ہو جائیں تو الیکشن میں جائیں اور الیکشن کا انعقاد ہو, تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب جو رولنگ ابھی گورنمنٹ ہے اور ان کے کولیشن پارٹنر ہیں یہ الیکشن تک جو ہے ایک دوسرے سے ان کنٹیکٹ رہیں, ان کے درمیان الیکشن سے پہلے جو ہے کوئی جو ہے تفرقہ نہ ہو یا آپس میں جو ہے نا وہ ان میں دراڑیں نہ پڑیں اور ان میں پھوٹ نہ پڑے. اگر یہ ایک رہے تو ان سب کے جو ہے نا مطالبات پورے ہوں گے اور اگلے الیکشن میں شاید جو ہے گورنمنٹ بھی ایسی آ جائے, اسٹیبلٹی آ جائے, معاشی طور پر جو ہے ملکی صورتحال بھی بہتر ہو جائے. تو ہم سب لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہماری کہ اچھے وقت جو ہے کا ہمیں انتظار ہے. انشاءاللہ پاکستان پہ وہ اچھا وقت آنے والا ہے.